السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله الشكر. رواه أحمد وصححه الحاکم. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 278 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں مختصر طور پر جان لیتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنتوں اور کوششوں سے مشرب اسلام ہوئے، اسلام قبول کیا۔ جہری دعوت کی جب شروعات ہوئی تھی، اسی کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ان کی کنیت ابو محمد، قریش کے زہرہ قبیلے سے تعلق آپ کا ہے، سابقین اولین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حبشہ کی طرف اور مدینہ کی طرف ہجرت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 مرتبہ ہجرت کی سعادت نصیب ہوئی ہے، 2 مرتبہ حبشہ کی طرف اور 1 مرتبہ مدینہ کی طرف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیشتر غزوات میں، لڑائیوں میں شریک رہے، کیونکہ بدر کی لڑائی اچانک ہوئی تھی تو بدر میں آپ نے شرکت نہیں کی، لیکن دیگر غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سے، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر کے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی ہیں۔ ان کی اسلام کی راہ میں بڑی قربانیاں ہیں۔ اللہ نے جیسے ان کو مال سے نوازا تھا، اسی طرح یہ اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنے والے سخی اور فیاض تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب مال کی ضرورت تھی جہاد کے لیے، تو انہوں نے 4000 پھر 40,000 دینار انہوں نے صدقہ کیا تھا۔ 500 گھوڑے اور 500 اونٹ اللہ کی راہ میں دیا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر آدمی تھے۔ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے بالکل صفر تھے، کچھ نہیں مال تھا، لیکن انہوں نے تجارت شروع کی، کاروبار شروع کیا۔ اللہ نے ان کو دنیا میں اتنا نوازا کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے پاس اتنا سونا تھا کہ کلہاڑی سے مار مار کر کے سونا
ان کے ورثہ میں، ان کے وارثین میں تقسیم کیا جا رہا تھا۔ وفات کے وقت ان کے پاس 4 بیویاں تھیں، ہر بیوی کو 80,000 درہم ملا تھا، ہر بیوی کو 80,000 درہم وراثت میں ملا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بیوی کو شوہر کے مال سے 8واں حصہ ملتا ہے، 8واں حصہ 4 بیویوں کو ملا ہے، تو یہ عالم ہے مال کا کہ ایک بیوی کو 80,000 درہم مل رہا ہے، اور 200 درہم میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، 200 درہم میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور ایک بیوی کو، ہر بیوی کو 80,000 درہم مال مل رہا ہے۔ بڑے مالدار اور بڑے سخی و فیاض صحابی تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور ان کی علمی حیثیت جاننا ہو تو اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت پر تھے جب آپ کو خنجر مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے زخم پہنچا دیا تھا، آپ پر حملہ کر دیا تھا، تو آپ شدید بیمار ہو گئے، تو 6 صحابہ اکرام کے تعلق سے وصیت کی تھی کہ میرے بعد ان میں سے جس پر سب کا اتفاق ہو جائے کسی کو اپنا امیر اور خلیفہ منتخب کر لینا۔ تو ان 6 خوش نصیب صحابہ اکرام میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امہات المومنین کے سلسلے میں یہ وصیت کی کیا وصیت کی؟ 4 لاکھ دینار، 4 لاکھ دینار یہ امہات المومنین کے درمیان تقسیم کیا جائے۔ 4 لاکھ دینار ازواج مطہرات امہات المومنین کے درمیان تقسیم کیے گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 65 حدیثیں مروی ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر سن 34 ہجری میں وفات پائے، اور مدینہ ہی میں بقی نامی قبرستان میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ یہ رہا مختصر تعارف عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ وعن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطال السجود۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطال السجود، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور پھر سجدے کو لمبا کیا۔ سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطال السجود، سجدہ مانے سجدہ کرنا، اطال مانے لمبا کرنا، اسی سے طویل ہے، طویل مانے لمبا، اطال لمبا کرنا، فاطال السجود سجدے کو لمبا کیا، یعنی دیر تک سجدے میں جھکے رہے۔ ثم رفع رأسه وقال، پھر آپ نے اپنے سر کو اٹھایا، رفع مانے بلند کرنا، اٹھانا، رأس مانے سر، ثم رفع رأسه پھر آپ نے اپنے سر کو زمین سے اٹھایا، وقال اور یہ کہا ان جبریل اتانی فبشرنی فسجدت للہ شکرا۔ ان جبریل، ان مانے بے شک، جبریل یعنی جبریل علیہ السلام، اتانی میرے پاس آئے، اتا مانے ہوتا آنا، اتانی نی مانے میرے پاس، اتانی میرے پاس آئے،
ان جبریل اتانی، بے شک جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے. فبشرنی، تو انہوں نے مجھے بشارت دی. بشرا یبشر تبشیر کے معنی ہوتا ہے بشارت دینا، بشارت سنانا، خوشخبری دینا. فبشرنی، تو انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی. فسجدت للہ شکرا، فسجدت، تو میں نے سجدہ کیا، للہ اللہ کے لیے، شکرن بطور شکرانہ، شکر کے. تو میں نے اللہ کا سجدہ کیا شکر بجا لانے کے واسطے، جس کو کہہ لیں سجدہ شکر ادا کیا. رواہ احمد وصححہ الحاکم، اس حدیث کو امام احمد نے بیان کیا ہے اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ شکر کا ذکر ہے کہ آپ نے سجدہ شکر کیا کب؟ جب جبریل نے آپ کو ایک خوشخبری سنائی، بشارت دی. تو خوشخبری کے موقع پر، اچھی خبر سننے کے موقع پر سجدے کا حکم دیا گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا. حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجیے. وعن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطال السجود، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور سجدے کو لمبا کر دیا. ثم رفع رأسہ، پھر اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا اور یہ کہا، آپ نے یہ فرمایا، ان جبریل اتانی فبشرنی فسجدت للہ شکرا، بے شک جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی. فبشرنی، مجھے بشارت دی. فسجدت للہ شکرا، تو میں نے اللہ کے لیے سجدہ شکر ادا کیا، اللہ کے واسطے، اللہ کی رضا کے واسطے میں نے سجدہ شکر ادا کیا. رواہ احمد وصححہ الحاکم، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو یہ حدیث اس بات کی دلالت، اس بات کی رہنمائی کرتی ہے، یا اس حدیث واضح کرتی ہے کہ سجدہ شکر ثابت ہے. جب کوئی نئی نعمت حاصل ہو، آدمی کسی مصیبت سے بچ جائے، کہیں اس کو خوشخبری مل جائے، تو سجدہ شکر بجا لانا یہ سنت سے ثابت ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں. البتہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ نہ یہ عمل اچھا ہے اور نہ یہ عمل برا ہے. یعنی امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سجدہ شکر بجا لانا یہ نہ کوئی اچھا عمل ہے اور نہ برا عمل ہے. لیکن درست بات یہی ہے کہ سجدہ شکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے سجدہ شکر ادا کیا ہے، کئی حدیثیں اس باب میں موجود ہیں. تو سجدہ شکر نعمت کے ملنے پر کرنا چاہیے. سجدہ شکر یہ نماز کے اندر نہیں ہے. جیسے سجدہ تلاوت ہے تو آدمی نماز میں بھی سجدہ تلاوت کر لیتا ہے، لیکن سجدہ شکر یہ نماز کے اندر نہیں ہے، نماز کے باہر ہے. بعض فقہا نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص آمدن نماز میں سجدہ شکر ادا کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. دیکھیے حدیث میں
سجدہ شکر کا ذکر ہے، نماز کا کہیں ذکر نہیں ہے. تو شکرانے کے طور پر کوئی نماز نہیں ہے، بطور شکرانے کے نماز نہیں ہے. نعمت ملنے پر بطور شکر سجدے کا ذکر ہے، تو سجدہ کرنا سنت سے ثابت ہے، اور شکرانے کی نماز پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی اور آپ نے سجدہ شکر ادا کیا. تو یہ کون سی خوشخبری اور بشارت تھی؟ احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بشارت دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا. یعنی درود شریف کی فضیلت بیان کی گئی، درود شریف کی فضیلت بیان کی گئی کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوگی اور 10 گناہ اس کے مٹائے جائیں گے. تو یہ بشارت جب آپ کو سنائی گئی تو آپ سجدہ شکر میں گر گئے، اللہ کا سجدہ شکر ادا کیا، یعنی اللہ کا شکریہ ادا کیا. تو اس حدیث سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اگر کوئی نعمت چاہے مادی ہو یا معنوی ہو، حصی ہو یا ظاہری ہو، اگر وہ نعمت ہے تو اس نعمت کے ملنے پر سجدہ شکر یہ ثابت ہے. بس شرط یہ ہے کہ وہ نعمت کیا ہو؟ نئی نعمت ہو. اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، سجدہ شکر کا ثبوت، کہ سجدہ شکر کرنا ثابت ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سجدہ شکر کے لیے طہارت شرط نہیں ہے. جیسے خوشخبری ملی، جیسے نعمت ملی، فوراً سجدے میں جانا ہے، وضو ہو یا نہ ہو، یہ شرط نہیں ہے. جیسے ملے گی خوشخبری ویسے سجدے میں جھک جائیں گے، یہ سجدہ شکر کہلاتا ہے. یعنی سجدہ شکر بالفور ہے، اس میں تاخیر نہیں ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی، فرشتوں کا ثبوت. جبریل علیہ السلام فرشتے ہیں اور یہ اللہ کی مخلوق ہے، تو فرشتے کا وجود برحق ہے. اور آخری اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ بندے کو شکر گزار بننا چاہیے، ناشکری سے بچنا چاہیے. نعمت ملے تو ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر بجا لائیں، اور شکر کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے واسطے سجدے میں جھک جائیں. دیکھیے، سجدے کی 4 شکل آپ کو بتائی گئی تھی. ایک سجدہ تھا نماز کا جس میں 2 سجدے ہیں، اور دوسرا سجدہ ہے نماز میں کچھ کمی بیشی ہو جائے، غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، شک و شبہ پیدا ہو جائے تو سجدہ سہو ہے، جو سلام سے پہلے یا سلام کے بعد ہے، اس میں بھی 2 سجدے ہیں. تیسرا سجدہ ہے سجدہ تلاوت، اور چوتھا ہے سجدہ شکر. اس کے علاوہ کسی اور سجدے کا اسلام میں تصور نہیں ہے. بہت سارے لوگ سجدے کے لیے دعا کے لیے آتے ہیں، دعا کرتے کرتے سجدے میں جھک جاتے ہیں اور سجدے میں دعا کرتے ہیں. یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے. دعا کے لیے مستقل کوئی الگ سے سجدہ نہیں ہے. نماز کے سجدے میں آپ دعا کریں، اس میں دعا قبول ہوتی ہے. دعا کے لیے کوئی مستقل الگ سے سجدہ نہیں ہے کہ آدمی آئے
دعا کرے اور دعا کرتے ہوئے سجدے میں جھک جائے اور سجدے میں دعا کرے، تو ایسے سجدے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ 4 قسم کے سجدے ہیں جس کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے کیا گیا: نماز کا سجدہ، سجدہ سہو کا سجدہ، سجدہ تلاوت، سجدہ شکر، بقیہ اس کے علاوہ اور کوئی سجدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کے علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔